بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا صلوات پر محمد وعلی عزیزان گرامی، خداوند منان نے اپنے لاریب کلام میں ارشاد فرمایا، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کو ہم نے امام قرار دیا ہے، رہنما و رہبر و مرکز و محور امت قرار دیا ہے کہ وہ رہبر، وہ ہادی کہ جو امت کی راہبری کرتا ہے، اس کو ہدایت کرتا ہے۔ کس ذریعے سے؟ یہدون بامرنا، ہمارے راہ، ہمارے حکم و ہماری مرضی کے مطابق امت کی راہبری، امت کی رہنمائی اور امت کی ہدایت کا پیغام امت کو پہنچاتا ہے اور امت کو اس راستے پر لے چلتا ہے کہ جو راستہ خوشنودی خالق کائنات کی طرف جاتا ہے، اللہ کی مرضی و منشا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں و جملہ مؤمنین و مومنات و عالم کائنات، خاص طور پر امام عصر عجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں ان کے جد نامدار تاجدار ولایت امامت کی 5ویں کڑی حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ان کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں خداوند منان ہمیں اس عظیم ہستی کے ساتھ واقعی طور پر متوسل ہونے اور اس کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ شخصیت و وہ ہستی کہ جس نے مکتب پیغمبر اسلام، مذہب رسول گرامی و دین پروردگار کو انسانیت تک ابلاغ کرنے کے لیے ایک ایسے مدرسے و مکتب کی بنیاد رکھی کہ جو مکتب پروان چڑھ کے مکتب جعفری کے نام سے، جو مدرسہ پروان چڑھ کے مدرسہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کے نام سے معصوم ہوا، معروف ہوا۔ اس شخصیت و ہستی کہ جو اس نظام ہدایت کا جزو ہے اور اس نظام ہدایت کا حصہ ہے، جس نظام ہدایت کے بارے میں گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا بی بی نے فرمایا 3 چیزیں تھیں جن کے بارے میں بی بی نے ہمیں متوجہ کیا۔ فرمایا والعدل تنسیقا للناس، عادل کو خداوند متعال نے اس لیے قرار دیا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان میں ہم آہنگی پیدا رہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تناسب کے ساتھ جڑے رہیں، تعلق رہے۔ اور پھر فرمایا وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اللہ نے ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ کس لیے واجب قرار دیا ہے؟ تاکہ ملت اور دین صحیح قائم رہے۔ صحیح دین کا وجود و صحیح دین کا قیام یہ موقوف ہے
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے اوپر۔ دین صحیح وہی ہو سکتا ہے کہ جو دین اہل بیت ہو۔ جس دین میں اہل بیت موجود نہ ہوں، جس نظام میں اہل بیت موجود نظر نہ آئیں، جس عمل میں اہل بیت موجود نظر نہ آئیں، وہ عمل اسلامی قرار نہیں پاتا ہے، وہ دین اسلام قرار نہیں پاتا ہے۔ لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ناموں تک محدود کریں کہ جی نام لیے جائیں اور یہ نام ہو تو ہو سکتا ہے۔ دین کا حصہ اہل بیت علیہ السلام ہے، دین کا جزو ہے، دین کا عظیم ترین حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا طریقہ کار یہ دین کا جزو اور حصہ ہے۔ اہل بیت وہ نور ہدایت ہیں کہ جن کے کردار کو اللہ نے دین بنا دیا ہے۔ اگر ہمارا کوئی عمل آل محمد کے عمل کے ساتھ مطابقت نہ رکھتا ہو تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہمارا کوئی کردار آل محمد کے کردار کے ساتھ مطابقت نہ رکھتا ہو، اس کردار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس ملت کے مطابق نہیں ہے جس ملت کا جزو اور حصہ آل محمد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے نعروں کی اور دوسرے چیزوں کی باتیں جو ہے لوگوں نے شروع کر رکھی ہے کہ اس طرح نہ ہو تو یہ عمل نہیں ہوتا ہے، اس طرح نہ ہو۔ کیوں کر عمل قبول نہیں ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے بغیر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کے جو اہل بیت نے نہیں کیا، وہ عمل کے جو اہل بیت کے طرز پر نہیں ہے، اہل بیت کے طریقے پر نہیں ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت جزو نظام پروردگار ہے، جزو نظام الہی ہے۔ پھر بی بی نے یہ فرمایا تھا وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِّنَ الْفُرْقَةِ، ہماری امامت جو ہے یہ تفرقے سے بچنے کے لیے، یہ اختلاف سے بچنے کے لیے، یہ جدائیوں سے بچنے کے لیے، تنہائیوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم وحدت میں رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم یکجو اور یکسو رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم یک سفر رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم یک ہدف رہو، اور تم چاہتے ہو کہ تم اپنے سفر میں، اپنے راستے میں قوت حاصل کر کے بہتر سے بہتر سفر کرو، تو اس سفر کے لیے وہی راہ رو تمہیں مواحد رکھ سکتا ہے اور کامیاب کر سکتا ہے کہ جس کی امامت کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ تم اگر اس کی امامت کے سائے میں آؤ تو وہ تمہیں اس راستے پر لے چلے گا جو راستہ تمہیں اختلاف سے بچائے گا، جو تمہیں تفرقے سے بچائے گا، جو تمہیں نجات کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے کہ جس راستے پہ آل محمد چلتے ہیں وہ راستہ کمال ہے، وہ راہ کمال ہے، وہ نظام کمال ہے، اور کمال کے اوپر، کامل راستے کے اوپر، کامل نظام کے اوپر چلنے والا کبھی بھی ناقص نہیں ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کمال پر چل رہا ہے، اور کمال پر بیٹھنے والا کامل ہی ہوتا ہے، وہ کمال کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے بی بی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم خواہشات سے بچو، تم چاہتے ہو کہ افتراقات سے بچو، تم چاہتے ہو کہ تنزلیوں سے بچو، پستیوں سے بچو، تو ایک ہی چیز ہے جو تمہیں اس سے بچا سکتی ہے۔ اختلافات کا شکار انسان کیوں ہوتا ہے؟ اختلافات کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اختلاف کی وجہ جو ہے وہ انسان کے لیے کیا قرار دیا ہے؟ بغاوت، حدود الہی کو ترک کرنا، حدود الہی سے تجاوز کرنا، حدود الہی کو توڑ دینا، بغاوت، مقابلہ خدا میں، خدا کے مقابل میں باغی ہو جانا، سرکش ہو جانا، خدا کی حدود کو کیا کرنا؟ توڑ دینا، گمراہیوں کو، غی، نامراد راستے کو چھوڑ دینا، یہ انسان کے لیے وحدت کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اگر انسان باغی ہو جائے، بغاوت کرے، حدود الہی کو توڑ دے اور توڑ کر وہ وحدت میں رہنا چاہیے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وحدت کو اگر پانا ہے تو وحدت کے حصول کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو امامت پر قربان کر دے، اپنی خواہشات کو امام پر قربان کر دے، مکتب امام، راہ امام پر قربان کر دے۔ اگر انسان اپنی خواہشات کو امامت پر، امام پر قربان کر دیتا ہے، وہ کبھی بھی تفرقے کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے درمیان میں کیا آئے گی؟ وحدت آئے گی، اس لیے کہ وہ ایسی شخصیت کے ساتھ متصل ہے
عزیزہ نگرامی، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ان شخصیتوں میں سے ہیں کہ جن شخصیتوں نے نظام پروردگار کا جزو اور حصہ ہوتے ہوئے امت کو وحدت کی طرف، کمال کی طرف لے جانے کے لیے کردار ادا کیا، کیونکہ امام وہ شخصیت ہیں کہ جو یہدون بامرنا، جو بھی ہدایت کرتے ہیں، جو بھی راستہ دکھلاتے ہیں، وہ حکم الہی سے ہوتا ہے، وہ نظام پروردگار کا حصہ اور جزو ہوتا ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں اہل سنت علماء نے، چونکہ امام علیہ السلام نے جس مکتب یا جس مدرسے کی، جس سلسلے کی بنیاد، جو کہ بنیادی طور پر آل محمد کا راستہ ہے، اس راستے کی بنیاد رکھی ہے، اس راستے کو، جس کو امام صادق علیہ السلام نے تکمیل تک پہنچایا اور وہ مدرسہ قائم ہوا، اس کے بارے میں اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے امام علیہ السلام کے حوالے سے رائے کا اظہار کیا ہے، امام کی شخصیت کے حوالے سے۔ عطا نیشاپوری جو اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، اور 627 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام دقیق اور لطیف کے عالم تھے، ایسے علوم کے عالم تھے کہ جو علوم دقیق بھی تھے اور لطیف بھی تھے، اور ان کی بہت سی کرامات بھی مشہور ہیں، یہ وہ رکھتے ہیں۔ اس نے خداوند متعال کی راہ میں اپنی جان تسلیم کر دی تھی، یعنی عطا نیشابوری کہتے ہیں کہ امام محمد باقر کا، اہل سنت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام محمد باقر کی جو زندگی ہے وہ رضائے پروردگار میں گزری ہے، وہ رضائے پروردگار میں گزری ہے۔ اور پھر اس میں کیا کہتے ہیں آخر میں، وہ ایک جملہ کہتے ہیں، ایک دعائیہ جملہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ وعن اسلافہ، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو اور ان کے اسلاف گزشتگان سے بھی راضی ہو۔ وحشرنا اللہ ما اجدادہ، اللہ تعالیٰ، عطا نیشابوری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اجداد کے ساتھ محشور کرے، ومعہ، اور اس کے ساتھ محشور کرے، امین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین، ونجینا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عطا نیشاپوری کہتے ہیں کہ اللہ مجھے قیامت کے دن و حشر کے دن امام باقر علیہ السلام کے ساتھ کیا کرے، محشور کرے۔ اہل سنت عالم ہے۔ ابن ابی الحدید جو اہل سنت کے معتبر عالم ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی ہے، اور 655 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ نہج البلاغہ کی ان کی ایک معتبر شرح ہے اور قدیم شرح ہے امیر المومنین کی نہج البلاغہ کی، جو ابن ابی الحدید معتزلی نے کی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کے وہ سید و فقہاء الحجاز، حجاز کے فقیہوں کا سید و سردار محمد باقر تھا۔ وَمِنْهُ مِنْ ابنہ جعفر تعلم الناس الفقہ، اس امام باقر و امام صادق وہ دو شخصیتیں جن سے لوگوں نے فقہ کو سیکھا ہے، فقہ کی تعلیم حاصل کی ہے۔ وَهُوَ الْمُلَقَّبُ بِالْبَاقِرِ، ان کا لقب باقر تھا۔ باقر العلم، وہ شخصیت جو علم کو کھولنے والی ہے، وہ شخصیت جو علم کو کھولنے والی ہے۔ لقبہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باقر کا لقب ان کو کس نے دیا تھا؟ ابن ابی الحدید فرماتے ہیں کہ لقب باقر ان کو پیغمبر اسلام نے عطا کیا تھا ان کی ولادت سے پہلے۔ ولم یخلق بعدہ، اور ولم یخلق بعدہ، اور پھر اس لقب یا اس خلق کے ساتھ جو ہے بعد میں کوئی اس طرح پیدا نہیں ہوا ہے اس طرح کا۔ ووعد جابر ابن عبداللہ برؤیتہ، اور پیغمبر اسلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جناب جابر بن عبداللہ جو صحابی تھے ان سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جابر تمہاری ملاقات میرے 5ویں جانشین کے ساتھ ہوگی اور تم اس کو دیکھو گے۔ ستراہ طفلا، بچگانہ عمر میں اس کو دیکھو گے۔ فَإِذَا رَأَيْتَهُ فَابْلِغْهُ عَنِّي السَّلَامَ، جب اس کو دیکھو تو میری طرف سے اس کو سلام پہنچا دینا، پیغمبر اسلام نے فرمایا۔
فعاش جابر حتی رأى وقال لهما وصي به، جابر زندہ رہے یہاں تک کہ امام باقر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جو پیغمبر نے ان کو توصیہ و وصیت کی تھی وہ جناب امام باقر علیہ السلام تک پہنچایا۔ یہ ان کے تصورات تھے۔ محی الدین نووی جو 676 عیسوی میں دنیا سے رخصت ہوئے، وہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام کے بارے میں، سمیا بالباقر سمیا بذالک، امام باقر علیہ السلام کا نام باقر کے ساتھ کیوں رکھا گیا؟ لأنہ بقر العلم اے شقہ، اس لیے کہ انہوں نے علم کو کیا کیا؟ کھولا، شق کیا، پھاڑا، نکالا۔ فعرف اصلہ وعلم خفیہ، اس کے اصل کو پہچانا اور اس کے مخفی حصوں کو جانا۔ وہو تابع، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ تابعی ہے۔ تابعی ایک ہوتا ہے صحابی جو پیغمبر اسلام کی زیارت کر چکا ہو، صحابی جو پیغمبر اسلام کی کر چکا ہو، زیارت کر چکا ہو۔ صحابی کے بارے میں دو قسم کے نظریات ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع کے، اور بڑے ہی واضح اس میں موقف ہیں، جن کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے علامہ عسکری نے، جو عراق کے عالم دین تھے۔ دو مکتب در اسلام کے نام سے فارسی کا اس کا ترجمہ ہے، اس طرح عربی میں بھی ہے، اردو میں تو موجود نہیں ہے، جس میں صحابیت کے حوالے سے جو اہل تشیع کا نقطہ نگاہ ہے اور جو اہل سنت کا نقطہ نگاہ ہے وہ واضح کیا ہے۔ شیعہ نقطہ نگاہ یہ کہتا ہے کہ جی ہر وہ شخص صحابی نہیں ہوتا ہے جو پیغمبر اسلام کو دیکھے، صحابی وہ شخص ہے کہ جس نے پیغمبر کی زیارت کی، پیغمبر کے مکتب کو قبول کیا اور مرتے دم تک راہ پیغمبر پر قائم رہا۔ یہ شیعہ نقطہ نگاہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ نہیں، جس نے پیغمبر کی زیارت کی، پیغمبر کے مکتب کو قبول کیا، قائم رہا یا نہ رہا، اس کے لیے قوانین معطل ہو گئے، لہذا اصحابی کا نجوم کا نعرہ لگا کر وہ سب کو مقدس بنا دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تابعی وہ ہوتا ہے جو جس نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہو لیکن ان کو دیکھا ہو جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ امام علیہ السلام کے حوالے سے فرماتے ہیں جلیل امام و بارن، یہ ایسے امام تھے جو صالح اور نیک ترین امام تھے، وہ فرماتے ہیں، اور اپنی جلالت اور ہیبت کی وجہ سے یہ اجتماع کا مرکز سے دنیا ان کے پاس جمع ہوتی تھی، ان کی جلالت اور ان کی ہیبت و علم کی وجہ سے۔ معدود فی فقہاء المدینہ و ائمتہم، مدینہ کے فقہا اور مدینہ کے اماموں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہیں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طریقے سے ابن خلقان شافی نے ان کے حوالے سے جو نظریہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام باقر جو ملقب باقر ہیں، یہ 12 امام جن کے بارے میں شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں ان میں سے ایک امام ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد ہیں۔ اور کان الباقر عالما سیدا کبیرا، امام محمد باقر جو ہے وہ عالم تھے، سید و سردار تھے اور بزرگوار تھے، اور ان کو باقر اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے علم کو وہ وسعت عطا کی ہے جو وسعت ان سے پہلے علم کو نہیں ملی تھی، جو توسیع ان کو علم اس سے پہلے نہیں ملا تھا۔ اسی طرح متعدد اہل سنت علماء نے جو ہے امام علیہ السلام کے حوالے سے اظہار خیال کیا ہے، 20 علماء اہل سنت باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جس نے اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے مکتب و الہی نظام کے لیے بشریت کو خدا کے حکم کے مطابق وہ راستہ دکھلایا اور اس راستے پر چلایا کہ جو خدائی راستہ تھا۔